ہمیں پتا تھا کہ کیا دھاندلی ہوئی، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی اور حلف نہیں لینے چاہیے تھے، جب تک فیصلہ نہ ہوتا کہ یہ دھاندلی کیسے ہوئی۔ ایک کمیٹی بنائی پرویز کھٹک صاحب کے صدارت میں، اس کی اجلاس ہی نہیں ہونے دیتے، چونکہ پتہ ہے اندر سے چور ہے، اور وہ جنہوں نے مدد کی ان کو لانے کی، آج ضرور سوچتے ہوں گے کہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی اور زیادتی اس ملک کے ساتھ انہوں نے کی، جنہوں نے ملک میں قرضوں کو بے شمار کر دیا، اس کی بھرمار کر دی، اور پھر ہر چیز پہ کہتے ہیں اگر موسم بھی خراب ہو تو کہتے ہیں پچھلی حکومت کر کے گئی ہوگی۔ اور ان کی سوچ دیکھیں، عمران خان کی سوچ بہت محدود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنا کاروبار چلے گا لوگوں کا اتنا ٹیکس ملے گا، یہ کہتا ہے کہ کٹے پال لو، یہ کہتا ہے انڈے رکھو، یہ کہتا ہے مرغیوں کو اب اپنے گھروں میں رکھیں۔ سوچ چھوٹی اور انسان بھی چھوٹا، نیت بھی چھوٹی اور کردار بھی چھوٹا اس کا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا پہلے، کسی کا ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی سوچ کٹے سے شروع ہو کے اور انڈے پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتا ہے جب کہتا ہے کہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر پہ انہوں نے صنعتیں لگا دی اور اس کے بعد ان کی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ تو میرا خیال ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جاپان دنیا کے کس کونے میں اور جرمنی کس کونے میں، کیا اس کو نہیں پتا؟ یا کوئی ذہنی اس وقت کسی اور دنیا میں کسی اور خلا میں تھے؟ اب ہمارے پاس ایک رستہ ہے، یا کووڈ-19 کرونا جو کہ ملک میں ہے مگر آپ لوگ بھی ماسک بھی پہنتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، یا ہم اس سے لڑیں یا ہم اس کرونا سے لڑیں جس نے پاکستان میں تباہی پھیر دی ہے۔ ہمارے پاس ایک رستہ ہے کہ اب 2.5 سال کے بعد بس ہو گئی پاکستانیوں کی، بے روزگاری عروج پہ ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے 30 لاکھ نوکریاں لوگوں کی ختم کروا دی، 50 لاکھ گھر بنانے والے لوگوں کی جھونپڑیوں کو گرا رہے ہیں، اور وہ 50 لاکھ میں سے تو 5,000 گھر بھی ہمیں نہیں نظر آتا۔ جو بات اس نے کی اس کا الٹ ہوا، جو اس نے وعدے کیے تھے اس پہ قائم نہیں رہا، اور پھر کہتا ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے جو بات کہہ کے اور اس سے مکر جائے، یہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ہم نے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے جان چھڑانی ہے اور کرونا 18 سے انشاءاللہ پاکستان کو عوام کو نجات دلانی ہے۔ تو 13 تاریخ کی 13 دسمبر کی آپ کی تیاری ہے؟ مینار پاکستان چلیں گے؟ مینار پاکستان نواز شریف صاحب کی بات سنیں گے؟ وہ جو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنیں سارے ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف؟ کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر کا سودا اس نے کیا، مہنگائی اس ملک پہ اس نے ڈالی، بے روزگاری اس ملک پہ وہ لے کے آیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ یہودی ایجنٹ کو اس ملک سے بھگانے کا وقت آ گیا۔ اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ کی مدد سے لاہور میں ایک ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگ یہاں آئے اور انشاءاللہ مک گیا اس کا شور، نیازی گو نیازی گو نیازی۔ ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن
میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ شیر پاکستان، شیر ببر، جس نے عمران خان کو لاہور کے حلقے سے بتایا، جس کی سزا عمران خان نے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ہمارے شیر کو بند کر کے اس نے سمجھا شیر کی آواز بند ہو جائے گی، لیکن عمران خان دیکھ لو، عظیم بات کا عظیم بیٹا، میرا بڑے بھائی بھی اور سیاسی میری رہنمائی کرنے والے، پاکستان کی آن اور شان، تیرا بھائی میرا بھائی، تیرا بھائی میرا بھائی، خواجہ سالوگی کا۔ ادھر آئیے، کیمرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین مسلم لیگ، اہل علاقہ، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھ سے پہلے میرے ساتھی آپ کو 13 دسمبر کے جلسہ لاہور کا پیغام دے رہے تھے۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر لوگ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ووٹوں کا لین دین کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ سیاست کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لائیں، آپ ووٹ کی طاقت سے اپنے گلی، محلے، علاقے، شہر اور ملک کو بدلیں۔ ووٹ لے کر پوری دنیا میں ایسی حکومتیں بنتی ہیں جو اپنے لوگوں کی بھوک، غربت، بے بسی ختم کر دیتی ہیں، لیکن پاکستان میں 72 سال سے
ایک عجیب کھیل جاری ہے. ووٹ لوگ دیتے ہیں تو ووٹ کا فیصلہ نہیں مانا جاتا، اور اگر ووٹ لینے والے کارکردگی دکھا دیں، کام کریں، لوگوں کی زندگی میں آسانی لائیں، تو ان کو کان سے پکڑ کے، گردن سے پکڑ کے، ان کا بازو مروڑ کے، ان کو اقتدار کے ایوان سے رسوا کر کے نکال دیا جاتا ہے. یہ کہانی 2-4 برس کی کہانی نہیں ہے. جب سے یہ ملک بنا ہے، ہر وزیر اعظم کو ذلت اس کی کر کے، اس پہ چوری یا غداری کا ٹھپا لگا کے اس کو نکالا گیا ہے. کیا سارے وزیر اعظم چور تھے؟ کیا ہر جماعت غلط تھی؟ یہ ہے وہ بنیادی استحصالی نظام. انگریز چلا گیا، لیکن اپنی باقیات اور اپنی سوچ یہاں چھوڑ گیا. 172 سال ہوئے، ملک تو بن گیا، آزادی نہیں ملی. آزادی نہیں ملی، آزادی کاغذوں میں ملی. آزادی پاکستان کے طاقتور طبقات کو ملی، آزادی پاکستان کی اشرافیہ کو ملی. یہ آزادی گلیوں، محلوں، بازاروں اور دیہاتوں تک نہیں جانے دی گئی. اور جب بھی اس ملک میں کسی نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، ووٹ کو طاقت دینے کی کوشش کی، یا اس کو پھانسی دے دی گئی، یا جلا وطن کر دیا گیا، یا غدار اور چور ڈکلیئر کر دیا گیا. ہم چھوٹے چھوٹے اس کام میں آئے تھے. ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا، انگریز کی جیل کاٹی، پہلے مارشل لاء کا مقابلہ کیا، دوسرے مارشل لاء کا مقابلہ کیا، تیسرے مارشل لاء کا ہم نے خود سامنا کیا، چوتھے مارشل لاء کو ہم نے بھگتا، اور اب ایک عجیب و غریب ماڈل سامنے ہے. چہرہ عمران خان کا ہے، تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں آتی بات کس سے کریں، مخاطب کس کو کریں، شکایت کس سے کریں. لوگ رات کو مہر اشتیاق کو ووٹ دیتے ہیں، صبح کوئی اور یہاں سے MNA بن جاتا ہے. عقل حیران رہ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا. پورے شہر میں شیر کا طوفان چلتا ہے، یہاں آ کے طوفان رک جاتا ہے. تو ایک فگر ہے 600 کی. یہ ہمارے دوستوں کو 600 کا نمبر بڑا پسند ہے. عمران خان صاحب کا میرا الیکشن ہو گیا، میرے حلقے کے پہلے تو انہوں نے ٹکڑے کیے، ڈکرے کرتے ہوئے، جی میں ڈبل روٹی سے سلائس کرتے ہیں. اب جو بچ گیا وہ ہمارے مہربانوں کا خیال تھا کہ اب تو ہارا ہی ہارا. ہماری ہڈی ذرا سخت ہے، چمڑی بھی سخت ہو گئی ہے مار کھا کھا کے. کئی مارشل لاؤں کی مار کھائی ہے، جلدی پشتی مار ہی کھا رہے ہیں. تو ہم لڑتے بھڑتے پھر بھی نکل گئے، تو ہم 600 ووٹوں سے ہرا دیے گئے. خیر میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، عمران خان صاحب ایک پارٹی کے لیڈر تھے، اور سارے طاقتور ان کے ساتھ تھے. اور وقت کے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد صاحب جاری رکھیں گے تو اپنی جگہوں پہ رہیں. بس بیٹا ان کو بیٹھنے دو، بچوں کو بیٹھنے دو. بچوں بیٹھ جاؤ شامل. سب بچے بیٹھ جائیں آرام سے، کوئی تنگ نہ کرے، بس یہ بیٹھے رہیں گے آرام سے. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا
اور یہ بنیاد بنا رہا تھا اپنے مقدمے کی کہ آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں، ایک بار تو ووٹ غلطی سے دیا جا سکتا ہے، کوئی چکر دے دے، کوئی نعرہ لگا دے، کوئی جھوٹ بول جائے، لیکن ووٹر بیوقوف نہیں ہوتا، آپ دوسری بار کسی کو بیوقوف نہیں بناتے۔ تو اس شہر میں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بار دو بار نہیں، بار بار آپ سے ووٹ مانگے ہیں اور آپ نے اپنے ووٹوں کے پھولوں کے ہاروں سے ان کو لادا ہے، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ میں سنیں ذرا مجھے بات کرنے دی، اچھا ماحول بنا ہوا، بات سنیں۔ میں ابھی یہ نالے کی سڑک کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے نالے کے گرد دیوار دیکھی، وہ سڑک اب تھوڑی ٹوٹ رہی ہے، تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ جو سڑک والا یہ جو دیوار والا ماڈل ہے یہ ہمارے دور کا ماڈل ہے تاکہ کوئی گر نہ جائے اس کے اندر۔ تو میں نے آ کے رانا مشہور صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں بنی ہے۔ میں نے کہا جو ڈیول وہ دونوں کی طرف سڑک بنی ہے، ڈیول کیریج وے کہہ لیں، ان نے کہا ہمارے دور میں بنی ہے۔ میں نے کہا یہ کہنے لگے ہمارے دور میں بنی ہے۔ گزارش یہ ہے، ایک تبدیلی ہے جو صرف تبدیلی کی حد تک ہے، ایک تبدیلی ہے جو نظر آتی ہے۔ تبدیلی نظر کیا آتی ہے؟ ایک آدمی کیا چاہتا ہے، ایک عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میرے گھر کا راستہ پکا ہو، سیوریج ہو، میرے گھر میں پینے کا صاف پانی ملے، مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا گھر ہو، بچے پڑھ جائیں، اگر پڑھ جائیں تو ان کو کوئی روزگار مل جائے، یہی چاہتا ہے نا جی۔ اور اگر کوئی اس کے ساتھ ظلم کرے، اگر کوئی اس کے ساتھ دادا گیری کرے، کوئی زیادتی کرے، تو کوئی اس کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو۔ مجھے بتائیں کہ یہ جنہوں نے نعرہ دیا ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، بات تو بڑی اچھی ہے، مگر اب تو بن گئے ہیں کئی پاکستان، طاقتوروں کا پاکستان اور فیصلے کرنے والوں کا پاکستان اور دولت مندوں کا پاکستان اور آئین اور قانون کی حکمرانی مانگنے والوں کا پاکستان جیلوں میں اور سیاسی مراسیوں کا پاکستان حکومت میں۔ جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرے اس کا کوئی احتساب نہیں، ہوتا نہیں احتساب۔ جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرے وہ فرشتہ، وہ پی ٹی آئی کے ڈرائی کلیننگ کی دکان میں ڈالو اور ناتا توتا باہر آ جاتا ہے۔ ہم جنہوں نے زندگی اپنی گلا ڈالی، اپنے علاقے ڈیولپ کروائے، ہمیں وزارت دی گئی تو ہم نے ٹوٹے ہوئے مرے ہوئے محکمے اللہ کے فضل سے کھڑے کر دیے میں۔ ہم پہلے ہمارے ایمان پر حملہ کیا گیا، مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، ہم ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار یہ ہم پہ یہ الزام بھی لگنا تھا، یہ بھی بات ہمیں سننی تھی اپنی زندگی میں، نبی پاک سرکار کے عاشقوں کو یہ بات بھی سننی تھی، ہم پہ وہ الزام بھی لگے، اس سے بچ کے نکلے تو دھرنے اور گھیراؤ کروا دیے گئے۔ گھیراؤ ہمارا گھیراؤ 2014 میں شروع ہو گیا تھا، سارا دن گالیاں دی جاتی تھی، اور یہی میڈیا جو تھا یہ جناب 150 کے جلسے کو 1,500 کا اور 1500 کے جلسے کو 1.5 لاکھ کا جلسہ بنا کے دکھاتا تھا، کچھ چل رہا تھا نا پیچھے، ہمیں نظر آ رہا تھا، ایک ہاتھ سے ہم حکومت کرتی بھی تھی، ایک ہاتھ سے کام کر رہے تھے، وہ جو ایک ہاتھ سے کام کر رہے تھے وہ کرتے کرتے ہم نے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ یار لوڈ شیڈنگ ختم کی یا نہیں کی؟ بولو یار، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اگر وہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرتے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی آج، کوئی نام ہی لیتا آج اس بات کا۔ یہ جو موٹر ویز بنی، یہ جو سڑکیں بنی، جائیں جا کے دیکھیں کیسی موٹر وے بنی ہے۔ نواز شریف نے پورے ملک میں موٹر وے کا جال بچھا دیا، شہباز شریف نے چھوٹے شہروں کے اندر بہترین سڑکیں بنا ڈالی، سارے شہر کی شکل بدل ڈالی۔ اس کا ضلع ہے کہ آج شہباز شریف
जेल खाने में है, वालदा वफात पा चुकी है, बड़ा एहसान किया हमारे सर पे 6 दिन का। दोनों बाप बेटा जेल काट रहे हैं कोट लखपत की काल कोठरी में। मुझे आपने रेलवे की ड्यूटी दी, मरी पड़ी थी रेलवे, अल्लाह के फजल से चला के दिखाई। मेरे भाई ने दरवेशों की तरह काम किया बतौर हेल्थ मिनिस्टर। हम 1.5 साल या कैंप जेल के 12-8 के सेल में पड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। हमें अंदर कराने वालों पे ये एक दिन आएगा, हम फिर बाहर होंगे, वही बातें होंगी, हम होंगे तुम नहीं होगे। आज बंद करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज सुनने वाले मौजूद हैं। वो किधर गए जो मुंह से आग निकाला करते थे एनाकोंडा की तरह? किधर गए वो जो मुंह से आग निकालते थे और लोगों की बेइज्जतियां करते थे, जिन्होंने पीकेएलआई तबाह करके रख दिया अस्पताल गरीबों का, जिन्होंने एक एक अदारा तबाह किया, जिन्होंने इस कौम को चीफ जस्टिस दिया, जिन्होंने डार्क जस्टिस दिया इस कौम को, किधर गए वो? मिलते भी नहीं। फिर भी लोग सबक नहीं सीखते, फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी फिरौन बन जाते हैं। हर फिरौन नीचे गिरता और चकनाचूर हो जाता है। कई फिरौन हम देख चुके हैं। अब पाकिस्तान पर एक और शख्स मुसल्लत कर दिया गया है, वो नफरत की सियासत करता है। आप यकीन करें, जब ये आदमी वजीर आजम बनाया गया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कोई न जाए असेंबली में। हमने इलेक्शन चोरी हो चुका था, फिर भी सोचा पाकिस्तान लड़ाई अफोर्ड नहीं करता। ये जो लड़ाई होती है, सियासी लड़ाई खौफनाक होती है, मुल्कों में दरारें बाज़ डाल देती है, मुल्क टूट जाते हैं। हमने लिहाज किया, बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ जेल में, मरियम नवाज जेल में, हम जेलों के दहाने पे खड़े जमानतें करवा के इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन थोड़ी था, एक जंग थी। और टीवी के चैनल जो थे वो हमें गालियां निकलवाई जा रही थी, चोर हैं जी, डाकू हैं जी। कभी शर्म आई है उन एंकर्स को? कभी उन्हें हया आई है उन एंकर्स को जो चाबी पे चलते हुए प्रोग्राम करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मेरा फैसला किया, किसी ने माजरत की? 100 प्रोग्राम किया, 20 प्रोग्राम किए, हमारी किरदार कशी करते रहे, हम इस कौम की खिदमत करते रहे। इसकी बुनियादों में हमारा खून है। इस मुल्क में जमहूरियत की आबियारी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जानें दे दी, ये उसका सिला है। आप हमें बदनाम करें, रुसवा करें, हमारी क़यादत को रुसवा करें, उनकी तजलील करें। आप ये कहां का इंसाफ है, मुझे बताएं। और मैं पूछता हूं, ये जो जदीद पाकिस्तान है, जो बना है मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में, इससे पहले था क्या भाई? कोई स्टेट ऑफ द आर्ट रोड थी पाकिस्तान में? ये मोटरवेज का मंसूबा और तसव्वुर कौन लाया पाकिस्तान में? यार नवाज शरीफ लाया ना। ये जो सुने, ये जो इंटरनेट है, ये जो ऑप्टिक फाइबर समंदर के नीचे बिछी है, ये किसके दौर में आई? ये नवाज शरीफ लाया। ये मोबाइल फोन, ये जो आपके हाथों में है, हर हाथ में है, ये टेक्नोलॉजी नवाज शरीफ लाया। ये तो बातें हैं जब बहुत सारे नौजवान आप में से बच्चे थे। और ये मेट्रो बस कल की बात है, ऑरेंज लाइन कल की बात है, ये जो बिजली के कारखाने लगे कल की बात है। और अगर 1999 में जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान पर कब्जा ना करते तो लाहौर पिशावर से कराची तक मोटरवे हम 2002 में बना देते, 18 साल पहले बनाते। मुझे बताएं, ठहरो यार, ठहरो, बात सुनो। मुझे बताएं, गुर्बत हमारा मुकद्दर क्यों है? ये जिल्लत, हम मट्टी क्यों फांकते हैं? सारा दिन हमारे लोग मट्टी फांकते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? सारा दिन मट्टियां उड़ती हैं, घर के गुबार, बगुले उड़ते हैं हमारे शहरों में। क्यों? हमारे मुकद्दर में, हमारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। हमें आप काम ही नहीं करने देते, हमें आप मुल्क ही नहीं चलाने देते। जो आता है उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, बात करो तो आप अंदर कर दिए जाते हैं। तो मुल्क आगे कैसे जाएगा? लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, लोगों के बच्चे पढ़ाने के स्कूलों की फीसों और किताबों के पैसे नहीं है लोगों के पास। कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो तस्वुर खत्म हो गया है।
लोगों की बच्चियां हाथ पीले करने से घरों में बैठी हुई हैं, उनके हाथ पीले करने के लिए लोगों के पास थोड़ा बहुत जहेज देने के पैसे नहीं है। लोग जलीलो ख्वार हो गए हैं यार। कोई ख्याल है किसी को? वोटों पे डाके डाल दो, अपनी मर्जी की हुकूमतें बना दो, इस तरह मुल्क चलेगा? एक बार ये मुल्क टूट चुका है, बहुत नहीं होता। वो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत 2 टुकड़े हो चुकी है। ये जो बचा खुचा पाकिस्तान है, इसको समेटना है या नहीं समेटना? इसको तरक्की देनी है या नहीं देनी? तो ये बताएं, अगर हम एक दूसरे के गिरेबान फाड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेरेगा, मुल्क का वजीर आजम नकलें उतारेगा अपने मुखालफीन की, तो मुल्क आगे जाएगा? मुझे बताएं भाई, ठहरो, मुझे बताएं, मियां साहब की वालदा फौत हो गई, तो अगर ये ताज़ियत करते तो जो जाने वाला क्या वो वापस आ जाता है, लेकिन जो ताज़ियत करता है, परवेज इलाही साहब आए ताज़ियत करने, पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद उनकी और शहबाज साहब की मुलाकात हुई, तो इससे चौधरी परवेज इलाही साहब का कद बढ़ा, काम नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी है, उसको ख्याल ही कोई नहीं है। मैंने पहला वजीर आजम देखा है जो कौमी असेंबली में आता है तो मुंह अपना अपोजिशन की तरफ नहीं करता, सलाम ही नहीं देता उनसे। यार हम भी वोट लेके आए हुए हैं, हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, 2002 से हम उस असेंबली में जा रहे हैं, आखिर कोई हमारा भी तजुर्बा होगा। वो आदमी जो मुल्क का वजीर आजम हो और अपोजिशन से सलाम ना ले सकता हो, वो मुल्क चला सकता है? तो ये शख्स और इनका रवैया और इनका माइंडसेट और नफरत, इतनी नफरत, एक जो सियासी मुखालिफ होता है उसकी भी एक इज्जत होती है। हम तो अपने मुखालफीन की हमेशा बहुत इज्जत आती है। हमारे मुखालफीन हम मिलते हैं, हम खुले में मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, बैठ के गुफ्तगू भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। ये एक अजीब मुखालिफ हमारे पल्ले पड़ गया या पल्ले डाल दिया गया है, जिसकी लट्ठी चढ़ी कोई नहीं, जिन्हों किसी गल का पता ही नहीं, जिसकी कोई अख्तियार नहीं। तो आज का मसला क्या है? ये पीडीएम क्यों बनाया गया है? ये हम जलसे क्यों कर रहे हैं? हमें शौक नहीं है कोरोना में जलसे करने का, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। अगर हम ये कोरोना के बावजूद घरों से निकले हैं तो हमारे घर वाले हमें कहते होंगे ना, भाई किधर जा रहे हो, कोरोना है। इसलिए कि कोरोना से बड़ी वबा, ये जो तब्दीली की वबा थी, झूठी तब्दीली, ये जो आसेब आया तब्दीली का, वो पाकिस्तान पे छाया हुआ है। लोग फाकों मर रहे हैं, हमारे रोजगार बंद हो गए मुल्क के लोगों के, हमारी मईशत तबाह हो गई है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही। हम कितने दिन इसकी शक्ल देखें? मुझे बताएं, ऐसी निकम्मी हुकूमत को 5 साल देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जो कहता है कि 5 साल नहीं देने चाहिए, हाथ खड़ा करे। तो सारे ही टाइम नहीं कहूं, मैं से की करूं, इतने तो कोई टाइम नहीं दे रहा। तो बात यह है कि यहां तो कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम टाइम नहीं ले सकते। इसलिए हम आज ये कहते हैं कि इमरान खान साहब और जो उनके साथ उनकी हुकूमत है, आप मामलात को और खराब न करें, आप इस्तीफा देंगे। और आपको अगर अपनी मकबूलियत का यकीन है और अगर बकौल आपके हम चोर हैं, तो आपका काम तो बड़ा आसान है। लोग तो चोरों को वोट ही नहीं देंगे, और आप हुए फरिश्ते दूध के धुले हुए, और आपने 2.25 साल में दूध और शहद की नहरें बहाई हैं, और मुल्क में हर तरफ चैन ही चैन है, लोगों की रोटी भी पूरी हो रही होगी बकौल इमरान खान के। तो फिर कराला इलेक्शन तो लग जाए मैदान से, पता लग जाएगा, पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो जनाब और टाइम नहीं है, टाइम हो गया पूरा। अब है 13 दिसंबर का जलसा, और लाहौरियों, और चूंकि आप पंजाब का मरकज है लाहौर, तो मैं कहना चाहना कि पंजाबियों, लाहौरियों, 13 दिसंबर लाहौर ने अपना आप दिखाना है। और बब्बर शेरों दिखाओगे?
اور لسی پی کے ستے تو نہیں رہ جاؤ گے اور کلچا پاوے کھا کے کدھر کھراٹے تو نہیں مارو گے. ویکھ لینا کیڑا کیڑا آئے گا 13 تاریخ نو مینار پاکستان. میں ویکھ رہا جو پیچھے بھی ویکھ رہا جی ادھر بھی یہ تو انشاءاللہ سارے آن گے. تو تانوں میاں جاوید لطیف صاحب کی گل یاد ہے نا. اور کلے کلے نہ آ جانا کتے محلے داراں لے کے آنا نال 11 بیلیاں لے کے آؤ گے. آپ 13 دسمبر کو مینار پاکستان لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوں. سنیں کوئی پتھر نہیں چلے گا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا, کوئی لاٹھی نہیں اٹھے گی. سیاسی جدوجہد پرامن ہوتی ہے اور پرامن سیاسی جدوجہد کا مقابلہ ظالم نہیں کر سکتا. یہ جو ظالم حکمران ہیں اب ان کا جانا نوشتہ دیوار ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں میرا کہتا ہے جی جلسے نال حکومت کی جائے گی, جلسے نال حکومت کی جائے گی. دیکھیں ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں. جب اپوزیشن اول تو اس ملک میں اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنتا, سائن نہیں بنن دیں تے جے بن جاوے تے پھر وہ اتحاد کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. تو جب جلسے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے تو حکمرانوں کے ایوانوں میں سوائے جلسے کے کوئی سوچ نہیں ہوتی. اور اس کو تو ویسے ہی کچھ نہیں آتا جاتا, ویسے ہی فارغ ہے. یہ تو بجائے کابینہ کا اجلاس تھوڑا کرتا ہے, ترجمانوں کا اجلاس زیادہ کرتا ہے. وہ ایک ترجمان پتہ نہیں کتوں امریکہ تو پھاڑ لیا ہے, ایک ترجمان کے تو ہورو آ گیا ہے. ایسا ایسا ترجمان ہے کہ جدو جہاز ڈبن لگنا ہے انہاں سارے نے بکسے چکنے سارے پھر پنجا ہو جائیں گے. میں کئی باری جدو پی ٹی آئی کے سارے وہ ایم این اے ملتے ہیں تو انہوں نے کہنے ہیں ظاہر سارے کلیگ نے وہ کہڑے کہڑے ماڈل دیا لے آئے ہو ترجمان, یہ کون لوگ نے, انہوں کا کی تعارف ہے, انہوں نے جانتا ہی کوئی نہیں, نہ اگا پچھا نہ پیچھا پتا, نہ کوئی سیاسی حسب نسب. تو لاہور والوں, شیرا کوٹ والوں, اس حلقے کے غیور بھائیوں اور بہنوں, 13 دسمبر کو ایک عام جلسہ نہیں ہے. پورا پاکستان لاہور کی طرف دیکھ رہا ہے. پورا پاکستان, بلوچستان, سندھ, کے پی کے, ہمارے پشتون بھائی, کشمیری بھائی, گلگت بلتستان کے لوگ, چاروں صوبے سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی انگڑائی کب لے گا. یہ لاہور کے شیر کب بیدار ہوں گے, یہ پنجابی کب اٹھیں گے اور پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی بات پوری طاقت کے ساتھ کریں گے. کب وہ وقت آئے گا, وہ وقت اب آ جانا چاہیے. پنجاب کو اٹھنا چاہیے اور اٹھ کر پاکستان پر آئین اور قانون اور عوام کی حکمرانی کی گارنٹی دینی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب جمہوریت کے پروانے, ووٹ کو عزت دلوانے والے, ووٹ سے حکومتیں بنانے والے اور اپنے جذبوں سے 2 نمبر بنائی ہوئی حکومتیں گرانے والے, آپ 13 دسمبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان بھر دیں گے اور ہر طرف انسانوں کا سمندر ہوگا انشاءاللہ تعالی. پاکستان جمہوریت, ووٹ کو عزت دو.